اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. حدیث میں آتا ہے جس کو غصہ آیا ناحق غصہ جاری کر سکتا تھا، یہ سوچ کے پی گیا کہ اللہ راضی ہوگا. جیسے باپ پہ آ رہا ہے غصہ، بیوی پہ آ رہا ہے، ماں پہ آ رہا ہے، تو جاری کرنا ثواب ہے، پینا ثواب ہے؟ پینا ثواب ہے نا. تو آپ اگر غصہ پی لیں گے، بہت سے ماہر نفسیات کیا کہتے ہیں، ایکچولی جب آپ غصہ پیتے ہیں تو ایکچولی وہ ہوتا ہی ہے کہ اس سے آپ کی باڈی ایک یوں کرتی ہے، وہ یوں گھٹ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ تو کی ٹرم تو مجھے نہیں آتی. اسلام کہتا ہے بھاڑ میں جائے ماہر نفسیات، پی لو، اللہ آخرت میں اس کا اجر دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ماہر نفسیات ایسے کہتے بھی نہیں، لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہو، ماہر نفسیات بھی بعض دفعہ بیان سننے تو کہہ رہے ہیں یار ہماری واٹ لگاتے رہتے ہو بلا وجہ، تو وہ جو بھی کہتے رہیں، بالفرض اگر کسی کو مشورہ دے رہے ہوں کہ پینے سے ایکچولی یہ ہوتا ہے اور نکال دو تو انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر لوگ نکالنے کے لیے ہر آدمی کا نکالنے کا اسٹائل یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ غصہ نکالے گا یہ تو ٹھنڈا ہو جائے گا، اگلا گرم ہو جائے گا. پھر کتنے لوگوں نے اپنے ڈپریشن کے علاج میں دوسروں کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا ہے. جیسے ایک ماہر نفسیات کی تقریر تھی، میں نے خود سنی، بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، نام نہیں لوں گا. ان سے کسی نے پوچھا دوسری شادی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اس نے پھر بڑی ایک منطق کہ ایکچولی جب آپ سیکنڈ میرج کرتے ہیں تو فرسٹ وائف پہ آپ کے ڈپریشن کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کا ٹرسٹ آپ پہ ختم ہو جاتا ہے. آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی سی بات کو اصطلاحات کے ذریعے ایسے سمجھایا جاتا ہے جیسے اگلا کہتا ہے یار کو بہت ہی بڑی پہنچی ہوئی فلم ہے. آج میں سن رہا تھا اس کے فضائل نا، کوئی نیوٹریشنسٹ کیا ہوتے ہیں یار، وہ نیوٹریشن ہوتے ہیں نا، وہ جو غذاؤں کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، بہت ان میں بہت سے ہمارے ملک میں بڑے بڑے پھینکو بھی ہوتے ہیں، یہ کھا لو تو یہ ہو جائے گا. تو وہ سہانجنا کے فضائل بیان کر رہے تھے. یہ سہانجنا نہیں ہے یہ جو درخت ہے بڑا مشہور ہمارے یہاں بھی لگا ہوا ہے، میں نے 6 درخت لگائے وہ تقریریں سن کے، لیکن مجھے شروع سے لگ رہا تھا یار یہ کوئی پھینکو ہیں کوئی بہت بڑا نا. سہانجنا کے پتے کی آپ ویڈیو دیکھیں، آپ کہو گے یار دنیا میں کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ان پتوں کے ایسے فضائل سنے آپ لوگوں نے. سہانجنا میں وٹامن اے بھی ہے تو وٹامن بی بھی ہے تو وٹامن سی بھی ہے تو وٹامن ڈی بھی ہے، اور اس میں پروٹین بھی ہے اور اس میں کارب بھی ہے. شوگر زیادہ ہے تو کم کر دے گی، کم ہے تو بڑھا دے گی، موٹوں کو کم کرے گی، کم کو موٹا کر دے گی. او بھائی اتنی 70 بیماریاں، 1000 بیماریاں، اتنی بیماریوں کا سہانجنا میں. مجھے وہ اندازہ ہو گیا بھائی یہ بہت پہلے میں نے ایک سنا نا سہانجنا کے فضائل، میں نے کہا یار بڑا اچھا درخت لگا لینا چاہیے گھر میں بس. اس کے بعد پھر اتنے فضائل، میں نے کہا بھائی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تھوڑا بہت ہوگا ہر چیز، نیم کے پتوں کے بھی کچھ نہ کچھ فضائل ہیں، خون صاف کرتا ہے. کوئی بھی یوٹیوب پہ دیکھو نا فلاں چیز بہت ہی بینیفیشل ہے، اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں، اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی. ابے صبح صبح اٹھ کے پراٹھے کھاؤ، انڈا کھاؤ، چائے پیو، آفس جاؤ، کارمینا کھا لو 2 گولی اگر وہ ہضم نہیں ہو رہا، آؤ اپنا آرام سے بھنڈی کھاؤ. یار بھنڈی کے کبھی فضائل سنے آپ نے؟ مجھے بھنڈی نہ ملے میں تو مر جاؤں. اس کا مطلب بھنڈی ایسی چیز ہے، بھنڈی کھائی تھی مفتی طارق مسعود نے بچ گئے. بھائی وہ بھنڈی کا عادی ہے یار، اس کو بھنڈی پسند ہے. ہر چیز پہ رپورٹیں بھی مل جائیں گی، ان چیزوں سے قطعاً متاثر مت ہو. پھر میرے ایک بہت بڑے ڈاکٹر سے رابطہ ہوا، میں نے کہا یہ کیا ہے سہانجنا ایسا ہے، اس کو سونے کے پتے ہیں کیا یہ؟ انہوں نے کہا بھائی اتنی بڑی کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے تھوڑے بہت فائدہ ہے، اچھی چیز ہے، اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا ہے. انجیر کے فائدے پڑھنا شروع کرو، آدمی سب کچھ گھر سے نہیں، بچے پھینک دیتا ہے گھر سے باہر، یار نکالو اس کو، انجیر آ گھر میں. حقیقت ہے یار، سب کچھ نکلے گھر میں، صرف انجیر کا پودا ہوگا. ہر چیز ایک لمٹ ہے بھائی. انسان ہے، اللہ نے بڑی باڈی میں لچک رکھی ہوئی ہے، اور آپ کی باڈی کو جو ضرورت ہوتی ہے نا پراٹھوں سے بھی وہ نکال لے گی، وہ سمجھ رہے ہیں نا، باقی سب اس نے ویسی ویسٹیج بنا کے نکال دینا ہے. اتنا نہیں ان چیزوں کو مسلط. صحت کا تو بہت خیال کرنا چاہیے، لیکن یہ جو یوٹیوبرز ہیں نا، یہ ملے گا آپ کو، یہ ملے گا، جب 70 بیماریوں کی شفا نہیں ہوگی. 2-3 کا کہہ دیا تو ٹھیک ہے تھوڑا بہت، پھر بھی ڈاکٹر کو بتا دو کہ حضرت 2-3 ہیں، کہے گا کھا لو ٹرائی کرنے میں، 500 روپے میں اگر حور کا آپشن مل رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے نا، ٹرائی کر لیتے ہیں شاید مل جائے. کیا خیال ہے؟
یار کہاں سے کہاں چلا گیا میں، بات پتہ نہیں گیا، میں بس واقعی 4-5 منٹ میں نا بات ختم کر رہا ہوں، میرے مہمان بھی بیٹھے ہوئے وہ بھی غصہ ہو رہے ہوں گے. تو بات یہ کہاں سے کہاں ادھر کو کدھر کو آ گئی ہے. یہ نہیں، اسلام کے علاوہ تو آپشن نہیں ہے. یہ بات یہاں، ابے نہیں یار، خیر. اچھا، اسی میں ایک اور بات آئی ہے جو موضوع سے ہٹ کر ہے. آج کل ناشتے کے بڑے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں یوٹیوب پہ. ایک صاحب نے بھی، آج میں نے کلپ دیکھا کہ 80% ہمارے ملک میں لوگ ناشتہ نہیں کرتے، ناشتہ ہماری باڈی کے لیے اتنا ضروری. میں نے نیچے کمنٹ کر دیے، میں نے کہا بات ہی جھوٹ سے شروع کی ہے. 80% لوگ ناشتہ نہیں کرتے، قوم چھوڑ سکتی ہے یہ ناشتہ؟ 99% لوگ پھوڑتے ہیں ناشتہ. کرنا تو کرنے کا لفظ غلط ہے ان کے لیے. ہماری قوم میں اتنے نیک لوگ کہ 80% صبح ایسے ہی بھوکے چلے جائیں. بھائی ہماری قوم ذرا سا بھی بھوک برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. میں نے کہا یہ شروع سے ہی ناشتے کے فضائل شروع کیے نا، ناشتہ بہت ضروری. ہمارے پاس اسلام ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ٹائم کا کھانا کھاتے تھے، ظہر کا کھانا 11 بجے اور مغرب کے بعد. اس کے علاوہ تو کوئی وہ ناشتے کا لفظ عربی میں، قدیم عربی میں نہیں ہے، جدید میں ہے. یہ ناشتہ انگریزوں کے آنے کے بعد متعارف ہوا ہے ہندوستان میں. اب اس کی دلیل یہ دیتے ہیں 7-8 گھنٹے جب آپ بھوکے رہتے ہو تو پھر کچھ تو پیٹ میں جانا چاہیے، ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے. آدمی ایک دم جوش میں آتا ہے. واقعی 7-8 گھنٹے، اف، خدا کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. دیکھو نیچر کا کبھی مقابلہ مت کرو، چاہے ڈاکٹر کیسی باتیں کر رہا ہو، نیچر گڑبڑ نہیں کرتی. جب آپ کی باڈی کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، خدا کی قسم ڈاکٹر نہیں بتائے گا، آپ کی نیچر بتائے گی آپ کو کھانا کتنا کھانا ہے اور کب کھانا ہے. یہ ڈاکٹروں کا فیلڈ نہیں ہے، یہ آپ کی باڈی خود بتائے گی. بھوک لگے گی تو کھا لو، نہیں لگے صبح آپ اٹھے شدید بھوک لگ رہی ہے، ساری دنیا کے ڈاکٹر کا ناشتہ نہیں کرنا چاہیے. آپ بولے بھاڑ میں جائے، مجھے بھوک لگ رہی ہے میں کروں گا ناشتہ. اور صبح آپ اٹھے بھوک نہیں لگ رہی آپ کو، آپ کی باڈی میں انرجی ہے، ہوتی ہے عام طور پہ صبح باڈی میں انرجی. پھر ساری دنیا کے ڈاکٹروں کی رپورٹ ہو رہی ہے کہ ناشتہ ضروری ہے. آپ بولے رپورٹ اپنے پاس رکھو، میں ناشتہ، کیونکہ بغیر بھوک کے کھانا، یہ اس کا مطلب باڈی دھوکہ دے رہی ہے آپ کو. باڈی دھوکہ نہیں دیتی آپ کو. میں عموماً تو نہیں، جب بھی فجر کی نماز کے بعد جاگنگ کرتا ہوں. ہمیں تو بھوک، اگر آپ کے انرجی لیول واقعی اتنا گرا ہوا ہے کہ 7-8 گھنٹے، تو صبح تو آپ کو جاگنگ کر ہی نہیں سکتے آپ کچھ کھائی پی. ہم تو صبح سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے آدمی. بعض ڈاکٹروں کی یہ تحقیق ہے کہ صبح کے وقت قدرتی طور پر آپ کا شوگر لیول ہائی ہوتا ہے. یہ خدا کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. اگر آپ پراٹھے پھوڑ دیں نا، میں بھی مشورے پراٹھے کو دے رہا ہوں تو غلط دے رہا ہوتا ہوں، نہیں کھانے چاہیے پراٹھے، تو آپ کا وہ شوگر لیول اور زیادہ کیا ہو جائے گا، ہائی ہو جائے گا. تو آپ جب صبح اٹھتے ہیں، آپ جاگنگ کر کے دیکھیں، واکنگ کر کے دیکھیں، آپ کو بھوک نہیں لگتی. 11-12 بجے طبیعت سے بھوک چمکنا شروع ہو جاتی، اس وقت کھاؤ آپ. تو ناشتہ کریں، میں بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے فضائل لوگوں کے سامنے مت سنائیں. ہم تو عادی ہو گئے اس لیے پھوڑ پھاڑ رہے ہیں کہ چلو پھر اب جب صحت کے نقصان دے تو کیوں کر رہے ہیں. اب بھائی صحت ایک حد تک ہمیں فکر ہے صحت کی. وہی ہے کہ جیسے چائنا والے گرم پانی پیتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے صحت خراب ہوتی ہے، ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں ٹھنڈے پانی پی کے مر جانا یہ گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے. ایسی زندگی جس میں ٹھنڈا پانی نہ پیو، بیٹھ کے کیا کرنا ہے یار. تو ہم بھی کہتے ہیں یار پراٹھے کھاتے کھاتے چلے ہیں، اللہ بچائے سب کو خیر صحت کا. تو یہ سب سے پہلے آپ کی نیچر آپ کو بتائے گی. اب جلدی سے سچی مچی میں 2 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں، ان کو بھی بہت غصہ آ رہا ہے. سچی مچی کہ جو بات چل رہی تھی پہلے مجھے وہ بتا دیں تاکہ میں بیان کو سمیٹ کے ختم کروں. ہاں تو میں اس کر رہا تھا کہ اسلام اصل میں آپشن نہیں دیتا. تو اب اسلام کے ہمیں سچا ہونے کا اگر یقین ہے تو ہم پھر مانیں گے یار جہنم کی وعیدیں بھی صحیح ہیں اور حوروں کی باتیں بھی صحیح ہیں. تو اسلام کہتا ہے غصہ کے کڑوا گھونٹ آپ نے پی لیا، یزوجہ من الحور العین ما یشاء. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث، جو غصہ جاری کر سکتا تھا اللہ کی خاطر پی جائے، اللہ قیامت کے دن ایک خوبصورت حور اس کے سامنے لائیں گے اور مخلوق کے سامنے اس کا نکاح اس سے پڑھائیں گے. لبرل لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان تسخروا منا فانا نسخر منکم. جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کا مذاق اڑایا جا رہا تھا کہ بارش ہے نہیں اور آپ کشتی بنا رہے ہیں، تو نوح علیہ السلام نے کہا تم ہمارا مذاق اڑا لو، تھوڑی دیر میں ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. ہم کہیں گے بھائی اگر یہ اللہ کے وعدے سچے ہیں اور اللہ نے واقعی حور کا انتظام کر دیا تو ہم تم پر ہنسیں گے کہ تمہیں کس کے وعدوں پہ یقین نہیں تھا، اللہ کے وعدے. اور یہ جو لبرل لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں یہ حوروں کی لالچ قرآن کیوں دیتا ہے. اس لیے قرآن انسان کی مرد کی نیچر کو جانتا ہے کہ جتنا یہ 4 شادیوں پہ بیان سن کے خوش ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز پہ یہ خوش نہیں. یہ نیچر ہے.
اسلام نے وہی بات کی ہے جو انسان کی نیچر ہے, جو آپ کے لیے واقعی تحفہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیے گا قیامت کے دن اس کو میں سی اے کی ڈگری دے دوں گا, تو میں نے کیا کرنا ہے بھائی قیامت کے دن اس ڈگری کا, یا اس کو یہ مل جائے گا. بھائی یہ جو ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں لوگ پیسے کے لیے, اور پیسے کے بعد لذتوں کی خواہش مند ہے نا, تو اللہ کہہ رہے ہیں حرام لذتیں چھوڑ دو, حلال لذتوں کا قیامت کے دن تمہارے لیے انتظام ہو جائے گا. تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی بھائی اگر ہم غصہ پی لیں اور اللہ کسی حور سے ہماری شادی کرا دے, ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی, اور ہم اس خوشی کا اظہار کرنے میں ہمیں کوئی ذلت محسوس نہیں ہوتی, کیونکہ منافق ہے وہ آدمی دل میں کچھ اور ہو زبان پہ کچھ اور ہو. اور خوشی ان کمبختوں کو ہم سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ ٹھرکی زیادہ ہوتے ہیں. یہ اس کی علامت ہے کہ یہ زنا کرتے ہیں. یہ نائٹ کلبوں میں کیوں, تم لڑکیوں کے لیے اگر ان نائٹ کلبوں سے لڑکیوں کو بھگا دی, وسیم بھائی ستار بھائی کو لا کے بٹھا دو نائٹ کلبوں میں, وہ جائیں گے یہ لبرل لوگ نائٹ کلب میں. ایک صاحب میرے پاس ہے کہ علماء اسلامی فلمیں کیوں نہیں بناتے, جامع ترشید والوں کو چاہیے اسلامی فلمیں بنائیں. میں نے کہا اسلامی فلمیں چلیں گی نہیں مارکیٹ میں, یا تو ایک ہسٹری ہوتی ہے نا تاریخی, کہہ رہے نہیں اسلامی. میں نے کہا اسلامی فلم میں کیا ہیروئن کو دوپٹہ پہنائیں گے, اس میں ہم برقع پہنائیں گے اور تمیز سے وہ چلے گی, تو کون دیکھے گا اس کو, کیا خیال ہے بھائی. تو یہ جتنے لبرل لوگ ہیں نا, ایک دفعہ میں نے ایک شاگرد سے پوچھا, وہ ہمارا ایک شاگرد تھا لیاری کا, بڑا ہوشیار. میں نے کہا فرض کر لو اسلامی فلمیں بننا شروع ہو گئی, تو ذرا اسلامی نام بتاؤ فلموں کے. اس نے کہا استاد جی پہلی فلم آئے گی ہم زکوٰۃ دے چکے صنم. اس نے کہا فلم آئے گی ہم زکوٰۃ دے چکے صنم. دوسری فلم آئے گی جہاد تو ہونا ہی تھا. میں نے کہا, اور پھر مذاق کی محفل تھی, ہم نے کہا اچھا اگر متحدہ, اس وقت متحدہ کا بڑا زور تھا نا MQM کا, میں نے کہا MQM والے فلم بنائے, اس کا نام, اس نے کہا فلم آئے گی 90 سے 90 تک. طلبہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. جب اس نے کہا نا فلم آئے گی ہم زکوٰۃ دے چکے صنم, وہ بھائی جو لوگ ہنسے, لیاری کا تھا, بلوچ نہیں ہوتے لیاری کے گھونگریالے بال والے, بڑا ہوشیار طالب علم تھا. خیر, تو بات اصل میں یہ ہے, جو آخری بات, کہ ہمیں اسلام کے برحق ہونے کا یقین بہت ہے. وجہ اس کی ہے کہ جیسے صحابہ نے بہت زیادہ دلائل دیکھے تھے نا نبی کے سچے ہونے کے, آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے تو وہ دلائل دیکھے نہیں, ہم نے اس سے زیادہ دیکھ لی ہیں. ہم نے کچھ وہ مزید دلائل دیکھ لی ہیں جو صحابہ نے نہیں دیکھے تھے. قرآن نے کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, ہم اسلام کے برحق ہونے کی نشانیاں سنوریہم دکھاتے رہیں گے. جتنی نشانیاں آج یہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا, قرب قیامت جیسے جیسے قیامت قریب آتی رہے گی, ہم یہ نشانیوں پہ نشانیاں مزید ان کو دکھاتے رہیں گے. کچھ نشانیاں اسلام کی ایسی ہیں برحق ہونے کی جو صحابہ نے نہیں دیکھی تھی, وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب وہ کون سی نشانی ہے بھائی, آپ نے کوئی پہاڑ کو سے اونٹنی نکلتے ہوئے دیکھ لی ہے کیا ہے بھائی, یا آپ نے کسی سمندر کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے. بہت ساری نشانیاں ہیں, سرے 2 نشانیاں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک نشانی وہ جس کا کوئی سائنسی لاجک نہیں بنتی, جس کو معجزے سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور ایک نشانی وہ جس کا نبی کی تعلیمات سے تعلق ہے. ایک شخص جو امتی ہو, نہ لکھنا جانتے ہو نہ پڑھنا جانتے ہو, انہوں نے جو سسٹم بنا کے دیا نا انسانیت کی نجات کا, خدا کی قسم آپ جتنے سسٹم آج پڑھ لو, کوئی سسٹم اسلامی نظام کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. 2 اور 2 4 کی طرح اسلام کی برتری ہر حکم پہ واضح ہو رہی ہوتی ہے. وراثت کا نظام, نکاح طلاق کا نظام, سزاؤں کا نظام, اچھائی اور برائی کی جو ڈیفینیشن اسلام کرتا ہے, ایک ایک چیز. آپ اسلام کے علاوہ اگر کسی اور چیز کو فالو کرتے ہو, قیامت تک آپ اچھائی کی ڈیفینیشن ہی بیان نہیں کر سکتے کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ساری دنیا کے سارے ماہرین مل کے بیٹھ جائے نا کہ ہم اچھا بننا چاہتے ہیں, سب سے پہلے سوال ہوگا اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے. کوئی 2 آدمی بھی متفق نہیں ہو سکیں گے کہ اٹ از کالڈ اچھا. تو ایسے کلچر کو فالو کرنا جس میں آج تک اچھے کا پتہ ہی نہیں کہ اچھا کہتے کس کو ہیں, تو میں وہاں جا کے سر کیوں ماروں اپنا جا کے بھائی. اور جن لوگوں نے جن مذہبوں نے اچھے کو ڈیفائن کیا کہ اٹ از کالڈ اچھا, تو وہ ڈیفینیشن سے پتا چلتا ہے کہ جو سب سے گندا تھا اٹ از کالڈ اچھا. آپ میلے کو کہہ رہے ہو صاف,
اور صاف کو کہہ رہے ہو میلا. جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, اسمیل آ رہی ہے, کہتے ہیں نیٹ کلین کی ڈیفینیشن یہ ہے. جو سب سے زیادہ بد تہذیب ہے, تہذیب کی ڈیفینیشن اس پہ سب سے پوری اتر رہی ہے. یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ کتنا ہے ہی نہیں بھائی, اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. آپ پیغمبر کا وراثت کا نظام اٹھا کے دیکھ لو یار, آج تک امریکہ ایسا قانون نہیں وضع کر سکا کہ مرنے کے بعد کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے. ان کے ہاں کیا لا ہے بھائی, جس کو دے دو تو جس کو تو کتے کو دے دو. پھر آپ یہ قانون ہے, اس کو لا کہتے ہیں یار. انسان کی وراثت کس کو مل رہی ہے؟ بیٹے کو نہیں مل رہی, بیوی کو نہیں مل رہی, کس کو مل رہی ہے؟ کتے کو. یار یہ کوئی قانون ہے؟ یہ مجھے بتاؤ. شراب لیگل ہے, یہ کوئی قانون ہے؟ شراب پینے والا برا ہی نہیں ہے اس سوسائٹی میں. اگر برا ہوتا تو الیگل ہوتی نا بھائی, برائی تو الیگل ہوتی. شراب بری نہیں ہے, زنا برا نہیں ہے, ہومو سیکسولیٹی بری نہیں ہے, وسیم سے شادی کر رہا ہے, ستار غفار سے شادی کر رہا ہے. یعنی آپ جوان ہوئے, آپ کے ابا آپ کے لیے بہو تلاش کر رہے ہیں, تو پوچھ رہے ہیں کہ میل بہو چاہیے, بہو لاؤں یا فیمیل؟ بیٹا تم کس میں دلچسپی رکھتے ہو؟ یہ ہو جائے گا ابھی 40-50 سال کے بعد. ابھی تو تھوڑا وہاں بھی احتجاج ہو رہا ہے, ورنہ 40-50 سال میں ابھی تو ہم اس کو رو رہے ہیں کہ ابا ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا, اگلی دفعہ اس سے بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے کہ ابا نہیں ہوتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اماں ہوتی ہیں. لیکن وہ اماں بیٹے سے پوچھ رہی ہوتی ہیں, بیٹا آج تیرے رشتے والے آ رہے ہیں لیکن وہ فیمیل ہیں. بیٹا کہتے ہیں نہیں, میں جو میرے رشتے, آپ کی جو بہو آئے گی وہ میل ہوگی. پھر اماں پوچھ رہی ہوں گی, بیٹا وہ جب میری بہو میل ہوگی تو مجھے کیا پتہ چلے گا کہ وہ میری بہو ہے یا تو اپنے سسر کی بہو ہے؟ داماد کون ہوگا اس میں, بہو کون ہوگی, کو پتہ چلے گا؟ عجیب سی چیزیں یار. یہ تو گدھے گھوڑے والا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ تو میں ابھی, میرا ٹاپک نہیں ہے, ورنہ اس پہ 1 گھنٹہ بیان ہو سکتا ہے. بھائی تہذیب کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے, اور جن کے پاس ہے دوسرے جو مذاہب ہیں وہ غلط ہے. وہ نیچر کو اپیل نہیں کرتی. وہ نیچر کہتی بھائی یہ نہیں ہے, یہ نہیں, یہ برائی ہے یہ. تو آپ کے پاس میرے بھائی اسلام کے علاوہ کوئی بچا ہی نہیں ہے. اللہ نے 1400 سال پہلے جو مذہب آیا تھا, 1400 سال بعد وہ چیلنج کر رہا ہے. اگر پیغمبر معاذ اللہ جھوٹے نبی ہوتے, خدا کی قسم ایسا مذہب لے کر آتے کہ ایسا مذہب لا ہی نہیں سکتے تھے, وہ خود گڑ ہی نہیں سکتے تھے, جو اتنی سائنسی ترقی کے بعد بھی چیلنج کر رہا ہو کہ معاشرے کی نجات میرے سسٹم کے علاوہ کسی اور سسٹم کے پاس ہے ہی نہیں ہے. تو یہ 1400 سال پہلے یہ ممکن نہیں تھا کہ خود گڑھ لیا ہوتا اور وہ 1400 سال پہلے جناب وہ قابل عمل ہوتا, وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. آپ 1400 سال پرانی تحریکیں اور کتابیں اٹھا کے دیکھو نا, نہ الف کا پتہ نہ بے کا پتہ. قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. وہ زبان سمجھی جا رہی ہے 20 ملکوں میں. یعنی ایسا دین لے کر آئے, اس دین کی حفاظت ایسی ہوئی ہے کہ وہ زبان 20 ملکوں کی زبان بنا دی اللہ تعالیٰ نے. کوئی 1400 سال پرانی زبان اس طرح سے سمجھی جا رہی ہے آج, جو جیسے عربی سمجھی جاتی ہے. یہ میں نے بیان کیا تھا, ہندوؤں نے لکھا کہ سنسکرت زبان ہے, پتہ نہیں کون, وہ بھی ہے. اٹھا کے دیکھو 1400 سال پرانی کتاب, 500 سال 200 سال پرانی انگلش آج کل گوروں کو سمجھ میں نہیں آ رہی, تو آپ دوسری زبانوں کی کہاں سے بات کر رہے ہو؟ نام باقی رہ جانا کافی نہیں ہے, زبان باقی. آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ دنیا میں آتے ہیں, پوری 1 گھنٹے بات کریں گے نا, کروڑوں لوگ اس بات کا ایک ایک حرف سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 1400 اس زبان کو محفوظ کر دیا, اس کتاب کو محفوظ کر دیا, ان احادیث کو محفوظ کر دیا, اس لا کو. حفاظت کے لحاظ سے بھی کنفیوژن نہیں ہے, اور نظام آج چیلنج کر رہے ہیں کہ اس جیسا نظام دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اور کن کن شعبوں میں نبی نے تعلیمات دی ہیں. ایک ایک اسلام کے قانون کو اٹھا کے اگر آپ کمپیئر کرنا شروع کر دیں, شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ یہ صحیح قانون نہیں ہے. جب آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں نا کسی غیر مسلم سے, تو یا تو وہ ضد پہ اترے گا, یا بھاگ جائے گا, یا وہ اسلام قبول کرے گا. 3 آپشن کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہو, کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا. یہ خود ایک اتنا بڑا معجزہ اسلام کا, جس کی وجہ سے ہمیں یہ کنفیوژن نہیں ہے. ہمیں جو دنیا کے کوئی کانسیپٹ ہمیں پیدائش کا مقصد ہی نہ بتاتا ہو کہ ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں, تو وہ تو ہمیں خودکشی کی طرف لے کے جا رہا ہے. بھائی مجھے یہ نہ پتا ہو میری زندگی کا ہدف کیا ہے, تو میں تو مروں گا بالآخر کھمبے سے لٹک کے. کبھی روزانہ میرا ویژن چینج ہوگا, اور اس ہدف میں کامیاب نہیں ہوا تو میں کھمبے سے لٹکوں گا. تبھی تو لٹکتے ہیں وہ, ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی. ہمارے ہاں ان کے کھمبے شارٹ ہیں, اتنے کھمبے ہمارے ہاں جتنے ہمارے یہاں ہیں نا,
ان کے ہاں ہوتے تو ہر دوسرا آدمی لٹک رہا ہوتا. ہمارے ہاں کھمبے بھی ہول سیل کے حساب سے, ان میں کرنٹ بھی. میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں, کوئی گورا اگر کھمبے کے پاس جائے نا خودکشی کرنے کے لیے, آسان نہیں ہے, وہاں کھمبوں میں کرنٹ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں آپ عید ملنے کے لیے کھمبے کے پاس گئے, محبت سے آپ نے کھمبے کو پکڑا, آپ کھمبے کو چھوڑ دو گے, کھمبا آپ کو نہیں چھوڑے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں وہ خودکشی کے لیے نہیں گئے, وہ ویسے ہی کسی دوست سے ملنے کے لیے گئے, کھمبے پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے, کھمبے کو اتنی خوشی ہوئی, کھمبے نے کہا تیرا دوست تجھے ملے نہ ملے, میں تجھے اب موت تک کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. سمجھ رہے ہو, یہ بہت زیادہ بیان ہو گیا لمبا. تو مقصد میرا یہ ہے کہ بھائی ہمیں اسلام کے بارے میں کوئی کنفیوژن الحمدللہ نہیں ہے, تو ہم آپ کو وہ کہیں گے جو اسلام کہتا ہے. تو اسلام ربیع الاول, جو اصل میں بیان تو میرا ربیع الاول پہ ہونا تھا, سارا ادھر نکل گیا. تو اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں 4 شادیوں کی بات نہ کروں. میں آپ کو کہوں ایک ہی رکھو اس زمانے میں نا. اسلام کہتا ہے 1400 سال کے لیے آیا ہوں, اور خواتین کے جو مسائل ہیں ان کا حل 4 شادیوں میں ہے. تو وہ آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے, اب تو پھر بھی اچھا لگ رہا ہے, پہلے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا, تو وہ مجھے کرنی پڑے گی معذرت کے ساتھ. آپ کو اس سے لوگ کہتے ہیں جب مفتی صاحب جو ہے نا اپنے بہنوئیوں کو, اپنے دامادوں کو بولیں بھائی ہمارا بیان ساری دنیا سن رہی ہے, اب میں اس کے گھر جا کے بولوں کہ تو بھی کر لے, یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. ساری دنیا ہمارے بیان سن رہی ہے, ہمارے بہنوئی سننے کرنا ہے کر لے بھائی. مجھے ایک دن آئے میرے بہنوئی, مجھے کہنے لگے میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی آپ ساری دنیا کر رہی ہے, آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو. دیکھو یہ بھی ایک اصولی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہن کے ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح سے منع کیا, لِأَنَّكُمْ تَقْطَعُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ, فرمایا اس سے رشتہ داری ٹوٹے گی, اس سے رشتہ داری کیا ہوگی, ٹوٹے گی. بہن کی محبت سوکن میں چینج. اسی وجہ سے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ سسر اپنے داماد کو کہے کہ آپ نے دوسری شادی کرنی ہے, اس سے بیٹی اور باپ کا رشتہ کیا ہوگا, خراب. بیٹی کہے گی میرے باپ نے میرے شوہر کو ورغلایا. اسی طرح بندہ اپنے بہنوئی سے کہے آپ میں سے کوئی آپ دوسری شادی کریں, یہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اس سے کیا ہوگا, آپ کے اپنی بہن سے تعلقات کیا ہوں گے, خراب. تو اسلام کوئی ایسی چیز کی آپ کو اجازت نہیں دیتا جو قطع رحمی کا سبب بنے. ہر چیز کو الٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں لوگ. ایک صاحب نے کہا مجھے کہ جب اس کی اپنی بیٹیاں ہوں گی, بڑی ہوں گی نا, پھر دیکھتے ہیں کیسے اپنے داماد کی. مجھے 10 سال پہلے کسی نے تانا دیا, پھر دیکھتے ہیں کیسے اپنے داماد کی کرائے گا. میں نے کہا ابھی میری بیٹیاں نہیں ہوئی ہیں, لیکن پہلے سے بتا دوں میں نہیں کراؤں گا. کہنے یہ کیا بات ہے, دوسروں کے لیے حکم کچھ اور. میں نے کہا سب کے لیے ایک ہی حکم ہے, اور وہ مجھ سے پوچھے کیوں. صحیح ہے نا, وہ کیوں پوچھ رہا ہے. کوئی اپنے سسر سے پوچھ کے دوسری شادی کرتے ہیں, انکل ایکچولی میں ایک اور کرنا چاہتا ہوں, آپ کی کیا رائے. وہ تھپڑ لگائے گا کھینچ کے. کیا یہ ایسے ہے جیسے بکرے, شریعت نے ہمیں حکم دیا نا قربانی میں بکرا ذبح کرو. بکرے کو تھوڑی کہا کہ تم آ کے لیٹ جاؤ نیچے, آپ کریں, اس کا کام ہے وہ ٹانگیں چلائے. تو آپ کریں بیوی پہ, دوسری بیوی کا کام ہے وہ شور مچائے, وہ مچائے گی, یہ اس کی نیچر ہے, کیونکہ اس کے لیے کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا. آپ کر رہے ہیں شادی, اس کی تھوڑی ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں میری دوسری بیوی پہلی بیوی کو دلہن بنایا. کیوں بنایا بھائی, تیری اس کو تو غم, اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ غم زدہ ہو. جتنا روئے گی اس کا مطلب واقعی آپ سے محبت کرتی ہے وہ. تو آپ نے ایک بڑے فائدے کے خاطر چھوٹے نقصان کو برداشت کرنا ہے کہ یار دوسری بھی عورتیں ہیں, بہت ساری خواتین ہیں, ان بیچاریوں کو کیا ہوگا. وہ جو میں بتا رہا تھا نا, ماہر نفسیات نے کہا, وہ ساری بات وہاں سے چینج ہو گئی تھی کہ وہ دوسری شادی سے ایکچولی یہ ہوتا ہے. ایکچولی وہ میں اس پہ خربوزے پہ بتا رہا تھا, خربوزے کے فضائل میں نا اتنی خاتون نے پوری رپورٹ پیش کی اپنی, کہ آدمی کہتا ہے پتہ نہیں خربوزے میں کیا ہے. تو وہ انگلش میں نا بڑا ادھر ادھر, کچھ بھی نہیں ہے, خربوزہ کھاؤ ختم ہو جاتا ہے خربوزہ تھوڑی دیر میں پیٹ میں جا کے, تھوڑا بہت پیٹ کی تیزابیت وغیرہ کم ہو جاتی ہوگی. تو خیر وہ نفسیاتی ڈاکٹر کہنے لگے ایکچولی اس سے پہلی بیوی کو یہ نقصان, تو فلانا نقصان, ڈپریشن میں, اور پھر ایکچولی آپ کا ٹرس ختم ہو جاتا ہے. پوری تقریر مجھے کسی نے بھیج دی. میں نے کہا اس ڈاکٹر کو بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ نہ کرنے سے دوسری عورتوں کا کیا نقصان ہو رہا ہے. ان سے بولو اس پہ ذرا رپورٹ پیش کریں. سمجھ رہے ہیں نا, اسلام سوسائٹی کے لیے آیا ہے, 2-4 لیڈیز کے لیے نہیں آیا کہ 2-4 عورتوں کا سوچتا ہو باقی عورتوں کا. اسلام تو سب کے لیے. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تکلیف ہوگی برداشت کرو بھائی. بہت ساری عورتیں ہیں جن کو میاں ہی نہیں ملے گا, تو میاں ہی لیس زندگی گزارنے سے ڈاکٹر سے پوچھو کہ اس کے کیا سائڈ افیکٹ ہیں. ٹھیک ہے نا, کسی کو میاں ہی نہیں مل رہا. تو یہ ہے حساب کتاب. تو اس لیے ہم تو بھائی ربیع الاول کی میں بات کر رہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں ربیع الاول پہ بیان کریں, تو میں اس لیے نہیں کر رہا کہ ربیع الاول کی کوئی اسپیسیفک فضیلت اسلام میں ہے ہی نہیں, کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے. لوگ ربیع الاول میں عمرے کر رہے ہیں, بھائی ربیع الاول میں عمرے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر آپ فضیلت سمجھ کے کر رہے ہیں گناہ ملے گا آپ کو. عمرے کی فضیلت رمضان میں ہے, اور رمضان کے علاوہ بھی جب چاہو عمرہ کرو. اگر خاص
زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے عمرہ کرنا ہے تو کب کرو؟ رمضان میں کر لو. نارمل عمرہ کرنا ہے تو محرم میں, سفر میں, ربیع الاول میں, جب چاہو کرو. اتنا رش ہوتا ہے ربیع الاول میں مسجد نبوی میں, پھر 12 ربیع الاول کو لوگ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری دے رہے ہیں جا کے. عرب بھی حیران ہوتے ہیں یہ پاکستانیوں کو ہو کیا گیا ہے آج, یہ سارے یہاں کیوں جمع ہوئے ہوئے ہیں, وہ نبی کے عشق میں کر رہے ہیں. تو بھائی نبی کے روضے پہ حاضری کا بھی کوئی خاص ٹائم اسلام میں متعین نہیں ہے, جب موقع ملے چلے جاؤ. اسی طرح بیت اللہ کی زیارت, ایک تو اللہ نے ٹائم متعین کیے حج میں, ورنہ جب چاہو چلے جاؤ. اگر آپ کسی خاص مہینے کو کہہ لیتے ہو کہ جی ربیع الاول میں عمرہ کا زیادہ ثواب ہے یا نبی کی اس سے محبت کا تقاضا ہے, تو یہ ایڈیشن ہے اسلام میں, یہ اسلام میں کیا ہے؟ اضافہ ہے. اس سے آپ نبی کو خوش نہیں کر رہے. قیامت کے دن ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور کو آپ سے پھیر لیں. تو آپ نے اسلام کو فالو کرنا ہے. اسلام کے علاوہ تو وہ جو بات تھی نا کہ بہت سے لیڈر پبلک کی ڈیمانڈ دیکھ کے ان کے آگے آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. پبلک ادھر کو جا رہی ہے ہم بھی ادھر کو, نہ ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہونی چاہیے آپ نے لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا ہے اور خود قرآن و سنت کے پیچھے چلنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟